بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گزرے 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ کیوں آج بھی ان کا نام زندہ ہے؟ وہ نہ تو شہزادی تھیں اور نہ ملکہ تھیں، اور نہ ہی خوبصورت تھیں، اور نہ ہی بہت بڑے خاندان کی تھیں، بلکہ غربت کی وجہ سے ان کو غلامی کی زندگی میں آنا پڑا۔ آپ کی 99 ہجری 17 عیسوی میں پیدائش ہوئی اور وفات 185 ہجری 801 عیسوی میں پائی۔ اس طرح سے آپ کی عمر 86 برس ہوئی۔ آپ کے نام کے ساتھ بصری اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ آپ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ بصرہ کے قریب صحرا میں ایک چھوٹی سی پرانی سی بستی تھی۔ آپ کے والد وہاں رہتے تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر کا دروازہ نہیں ہے، چھت بس نام کی تھی۔ آپ کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی، اور جب چوتھی بھی بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ عربی میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ اور تب غربت کا یہ حال تھا کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ بچے کی ناف پر لگا سکیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رونے لگی اور اسماعیل سے کہا کہ ہمسائے سے کچھ مانگ لاؤ۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، پھر بیوی کے اصرار پر چلے گئے۔ ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور پھر واپس آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کچھ لائے کیوں نہیں؟ کہتے ہمسائے نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو بیوی بولی کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں ہوگا۔ یہ عالم تھا خودداری کا۔ آپ 5 سال کی تھیں جب آپ کے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غربت کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھی۔ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور احادیث مبارکہ پر بھی عبور حاصل کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے عظیم اور بلند پایہ اولیاء کرام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خود کو نہ صرف منوایا بلکہ برابری کی سطح پر ان سے مکالمہ کیا اور تصوف کے معاملات میں ان کو راہ دکھائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ عشاء کے وقت غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی، ان کو پوچھتی کہ کیا ان کو میری ضرورت ہے۔ جب وہ کہتے کہ نہیں تو ان سے اجازت لے کر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا شوہر جلدی فوت ہو گیا تھا اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے امام بلکہ تمام مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود چل کر رابعہ بصری کے گھر آئے اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی حضرت رابعہ بصری اولاد کے قابل تھی۔ ان کو یہ لالچ تھا کہ حضرت رابعہ بصری کا اللہ سے جو تعلق ہے، شاید ان کی بیوی بننے کے بعد ان کے طفیل میری بھی بخشش ہو جائے۔ حضرت حسن بصری نے جب حضرت رابعہ بصری کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ کیا؟ کہنے لگی بتاؤ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ روز محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے کس ہاتھ میں پکڑائے گا؟ حضرت حسن بصری کہتے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب میری نیکیوں اور گناہوں کا وزن کریں گے تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ حضرت حسن بصری بولے میں نہیں جانتا۔ اچھا پھر یہ بتا دو کہ روز محشر لوگ جب پل صراط سے گزریں گے تو کیا میں گزر جاؤں گی یا نیچے دوزخ میں گر جاؤں گی؟ حضرت حسن بصری بولے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پھر حضرت رابعہ بصری بولیں کہ پھر جاؤ، میرے پاس شادی کا وقت نہیں ہے، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے متعلق مزید واقعات اور ان کی کرامات کا ذکر کریں گے۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔